بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس اہم ترین سوال کا جواب بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے؟ 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا پھر 2 مرتبہ؟ کیا تہجد میں کوئی اور سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا تہجد کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے اور تہجد کی نماز کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری عملی غلط فہمیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والی نماز ہے، جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یعنی جس طرح نفل روزوں میں سب سے افضل محرم کا روزہ ہے، اسی طرح نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے اور خالق کائنات کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کی نماز کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماریاں دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ یہ سعادت حاصل کر سکیں۔ تہجد کی نماز کی روحانی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور رات کے ایک حصے میں اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فیض کر دے۔ اس آیت کریمہ سے واضح ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز بندے کو اور اس کے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، ہر طرف خاموشی ہوتی ہے اور بندہ تنہائی میں اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ اس نماز کی جڑیں تقوی اور خلوص میں پیوست ہیں۔ یہ صوفیہ اور صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنا آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنے خالق کی بندگی کر سکیں۔ تہجد کی نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص تہجد کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کے ہر شے سے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو نماز کے فرائض میں سے ہے اور نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ نہ ادا کریں تب تک آپ کی نماز یا نیت نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور بس اتنا ہی کافی ہے۔
تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ رات کو سوتے وقت یہ ارادہ کریں کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، لیکن نیند کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی آنکھ نہ کھل سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو اس نیت کی برکت سے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر بہت بڑی عنایت ہے۔ اس لیے روزانہ سوتے وقت تہجد کی نیت کر کے سونا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ آنکھ نہ بھی کھلے تو آپ محروم نہ رہیں۔ اب تہجد کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں یہ ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ اس مسئلے میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس لیے سونا شرط نہیں ہے، جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے، کیونکہ لغوی اعتبار سے نیند سے بیدار ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہی تہجد ہے۔ لیکن جو علماء سونا ضروری قرار نہیں دیتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سو کر بیدار ہونے کے بعد تہجد ادا کی جائے۔ تاہم اگر کسی کو نیند نہیں آتی یا وہ کسی وجہ سے سویا نہیں ہے، تب بھی اگر وہ وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے تہجد کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ فقہا کے نزدیک تہجد کا لفظ ہجود سے نکلا ہے، جس کے معنی نیند کو ترک کرنے کے ہیں۔ پس عشاء کے بعد سو کر اٹھنا اس نماز کی روح ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد رات بھر عبادت کرے تو اسے صلاۃ العلیل رات کے نماز کا ثواب تو ملے گا ہی، البتہ سنت مختارہ کی پیروی میں سو کر اٹھنا ہی سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا تہجد کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلی حدیث پاک کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری حصہ سب سے زیادہ بابرکت ہے، کیونکہ اس وقت سائلین کی پکار سنی جاتی ہے اور گناہ گاروں کی بخشش کا پروانہ لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی تہجد کا وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور اعلیٰ نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی تہجد پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ رکعتوں کی تعداد کے بارے میں جان لیں کہ آپ تہجد کی نماز 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت یا پھر 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام تعداد ثابت ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہو تو 8 یا 12 پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہو تو صرف 2 رکعت پڑھ لینے سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 8 رکعت کا تھا، لیکن آپ کی زندگی میں مختلف مواقع پر تعداد مختلف بھی رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی ہمت کے مطابق پڑھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو مستقل کیا جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ روزانہ 2 رکعت بھی پڑھتے ہیں تو اس پر ثابت قدم رہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ سورۃ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 8 بار، دوسری میں 7 اور پھر ترتیب وار کم کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے اور اس میں سورۃ اخلاص کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض 1 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سورۃ اخلاص کے بجائے
قرآن مجید کی کوئی بھی دوسری صورت پڑھنا چاہیں تو بھی نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو تہجد نہیں ہوتی۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، چاہے وہ صورت کوثر ہو یا صورت اخلاص ہو، آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی تڑپ اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو وہ لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تہجد کی نماز میں ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسے باجماعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی عبادت ہے تاکہ بندہ اور رب کے درمیان راز و نیاز کا پردہ قائم رہے۔ اسے اپنے گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان میں نفل نماز ادا کرو۔ گھر میں تہجد پڑھنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضروری ہونی چاہیے کہ اگر شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیں کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود اور قعدہ بالکل اسی طرح ہوں گے جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدہ میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا تہجد کی خاص روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پس تہجد کے سجدوں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کی دعا کریں اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ تہجد کی نماز کے بعد مسنون دعائیں مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمۃ الزہرا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا ورد کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تہجد کے وقت کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص مخصوص ہوتا ہے۔ تہجد گزار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں خاص بالا خانے تیار رکھے ہیں، جن کے باہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ جب صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کے لیے ہے جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا عظیم مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو رات کی نیند قربان کر کے مالک حقیقی کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تہجد میں رو کر مانگیں، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ خلاصہ یہ کہ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں نہ تو سورتوں کی کوئی خاص تعداد شرط ہے اور نہ ہی نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری ہیں، بس سچی تڑپ اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یا کوئی پریشانی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو تہجد کے وقت اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اے اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے اکیلے کھڑے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی بہانہ۔ ہم مانتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، ہم تجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ یہ رات کی خاموشی ہے، یہ وہ وقت ہے جب تو اپنے بندوں کے قریب آتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے قریب کر لے، ہمارے دل کو اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ یا اللہ اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں تو دل کو رونے والا بنا دے، اگر دل سخت ہو گیا ہے تو اسے نرم کر دے۔ یا اللہ ہمیں تہجد کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو نیند چھوڑ کر تجھے یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں سستی سے بچا، ہمیں غفلت سے بچا اور ہمیں اپنا سچا بندہ بنا لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، جو اس دعا کو پڑھ رہا ہے، اس کے دل کی ہر جائز خواہش پوری فرما۔ یا اللہ وہ دعائیں بھی قبول فرما جو زبان تک نہیں آ سکیں، اور وہ آنسو بھی قبول فرما جو کسی نے چھپ کر بہائے۔ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا، ہمیں اپنی مغفرت سے محروم نہ کرنا، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمیں تہجد گزار بندہ بنا دے، ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔